الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ بھی بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے گناہ کبیرہ اور صغیرہ پہ گفتگو کی تھی، اس میں 2 قسطیں تو چل چکی ہیں، باقی ابھی اور آگے آنی ہیں۔ تو ان میں نے دیکھا ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ، حالانکہ اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اسی کے اوپر جو ہے نا بیس کرتا ہے کہ اگر آپ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ رحم فرماتے ہوئے کرم فرمائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایسے موضوع جب ہوتے ہیں تو دلچسپی کم ہوتی ہے، کیونکہ ایسے موضوع کے اندر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں گناہ صغیرہ کر رہا ہوں یا کبیرہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ٹاپک توجہ سے سنا کریں۔ جن موضوع کے اوپر ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کون کون سی غلطیاں ہیں یا کدھر سے ہم جو ہے نا رائے راست پہ آ سکتے ہیں، تو ان کو ذرا اور توجہ سے سنا کریں۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا کام ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتا ہوں، اگر کوئی سمجھ جائے گا تو اس کا بھی بھلا ہوگا۔ میں اپنا کام اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ تو کائنڈلی آپ کو ایسے پروگرام کو تو اچھے طریقے سے سنا کریں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں سورۃ الانعام کا آیت نمبر 162 اور 163 کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور مجھے اسی بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوں۔ تو یہ ابتدائی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ جو ہے نا ہمیں بتا دیا ہے۔ اور اب آگے جو ہے نا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، اگر آپ اللہ سے ملنا پسند کریں گے، دنیا میں آپ جتنی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملاقات کے لیے خوش ہوتا ہے۔ جس بندے نے بھی اس کے ساتھ ملاقات کو یاد رکھا اور اس ملاقات کو مقصد زندگی بنایا، وہ اب کامیابی کے ساتھ وداع ہو رہا ہے۔ کتنا تھوڑا قیام تھا اور کیا خوب نبھایا۔ تو اب دیکھیں کہ ہم ادھر جو ہے نا اس کے برعکس وہ جو منصب، عہدے، شان اور جاہ و جلال کے ساتھ دنیا میں رہنے کے انتظامات کی فکر میں لگے رہتے ہیں یا لگا رہتا ہے، دنیا کے مشاغل نے اسے سوچنے ہی نہیں دیا کہ اتنا تھوڑا قیام اور اتنی زبردست تیاری۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جو ادھر آ کے دنیا میں کھو جاتے ہیں محلات اور ان چیزوں کے پیچھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ دنیا کے اندر تو میں دے دیتا ہوں، لیکن ان کی جو آخرت ہوتی ہے اس میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، وہاں پہ صرف جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ زندگی اس دنیا میں آنے کا نام اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے۔ زندگی اس دنیا میں آنے کا نام ہے اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے۔ اس لیے آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر سا وقت جو ہم سب کو ملا ہے، ہر چیز سے قیمتی ہے۔ اس وقت کا صحیح حق دیہی ادا وہی کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے آغاز اور انجام سے باخبر ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آغاز میں جیسی بچپن ہے، بچپن سے ہی آپ کو والدین اگر دین کی طرف جو ہے نا اس تعلیم پہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ دنیاوی دونوں مل کے، اور انجام کا یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کی جو زندگی گزرنی ہے وہ اچھی جو ہے نا جب شروع میں سٹارٹ ملے گا۔ اگر اب صرف یہ ہو کہ بچپن میں یہ ہو کہ انگریزی سکولوں میں ڈال دیا جائے، دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جائے جہاں پہ شائعوں کے انڈر سکول ہیں، تو ادھر سے پھر سٹارٹ ہی غلط ہو جائے گا۔ اس چاند روزہ دنیا میں کامیاب وہ نہیں جو ڈھیروں مال کما لے، بڑے بڑے محلات تعمیر کر لے یا چند دن کے لیے شہرت پا لے۔ اصل کامیاب وہ ہے
جو اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کی مرضی کے مطابق خود کو اسی کے لیے خالص کر لے، کیونکہ آخرت میں بھی وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ سورۃ شورى 89 اور 80 آیت نمبر ہے، جس روز مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے اگر کامیاب ہوئی ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیے ہوئے آئے۔ تو یہ زندگی تو دراصل اس بات کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، رحمان کی یا شیطان کی، کہ اللہ کی رضا کے لیے یا شیطان کے لیے۔ تو ایک اور جگہ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ یہ بھی جو ہماری ادھر دنیا کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، یہ ایک ہمارے امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں جو کامیاب ہو جائے گا، دو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہمارے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، دائیں والا نیکیاں لکھا ہے، بائیں والا گناہ لکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہماری بچپن سے لے کر آخری دن تک جو ہم اس دنیا میں کریں گے وہ ایک ایک چیز لکھی جائے گی، اور ہمارا اوپر جو حساب کتاب جو بڑی کتاب ہے اس میں لکھ دیا جائے گا، اور قیامت والے دن وہ ہاتھ میں ہمارے پکڑا دی جائے گی۔ اگر دائیں ہاتھ میں ہوگا تو ہمیں کہ اللہ کا شرف حاصل ہو گیا، اور اگر بائیں میں ہے تو پھر سمجھو کہ جہنم کا پروانہ مل گیا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہم ایسے اچھے اعمال کریں کہ اللہ تعالی ہم پہ راضی ہو۔ لیکن موجودہ جو جیسے حالات چل رہے ہیں، جہاں پہ جب حکمرانوں کو بھی صرف یہ ہو کہ محلات بنانے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں بنانی ہیں، لیکن یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اگر نیک حکمران جو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا کام کرتا رہا ہے تو اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آج کل کے آپ دیکھیں کہ بادشاہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی رونا آ گیا کہ حضرت عمر فاروق کھانا کھا رہے تھے تو اپنی بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی پانی لے آؤ، تو ایک آواز دی کوئی نہیں پانی لے کے گئی، دوسری آواز دی کوئی نہیں، تیسری پہ بھی کوئی نہیں، تو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اتنے تک بیوی ان کی پانی لے کے پہنچ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا کہ ہماری کچھ تربیت میں کمی رہ گئی ہے، یا کیوں بیٹی پانی نہیں لے کے آئی؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اے خلیفہ وقت، آپ کی بیٹی کے پاس صرف ایک ہی سوٹ تھا، اور وہ سوٹ قمیض پھٹ گئی ہے اور اس سے وہ اس کا جسم نظر آ رہا تھا، تو وہ آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ قمیض جو ہے نا سی رہی ہے، اس لیے وہ آپ کو پانی نہیں دے سکی۔ تو جب یہ خلیفہ وقت نے سنا تو وہ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے حکمران کیا اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر بناتا۔ تو آپ اندازہ لائیں کہ ایک کو بادشاہ کی بیٹی ایک جوڑا کپڑوں کا، تو آج کل دیکھ لیں کہ کیا شان و شوکت کے ساتھ سرکاری خرچے پہ جو ہے نا وہ ابھی، بلکہ کل مجھے سوشل میڈیا پہ ایک دکھا رہے تھے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو اب گھر بن رہا ہے یا دفتر ہے، تو اس کی شان و شوکت دکھا رہے تھے، تو میں تو دیکھ کے ہی پریشان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق جیسی زندگی گزارنے کے لیے توفیق دے۔ تو میں آگے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں تمام واقعات و حادثات اسی کے ارادہ اور حکم سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ صحت اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اسے امانت سمجھ کر اس کی حفاظت اور قدر کی جائے تو دینی اور دنیاوی فرائض کی بجا آوری بآسانی سے ہو سکتی ہے۔ اس کا خیال نہ رکھنا
اس نعمت کی ناشکری ہے جس کا نتیجہ اکثر بیماری و بیکاری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس طرح انسان نہ دنیا کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ ہی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خیر و بھلائی کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ تندرستی اور فراغت میں نیکی اور ثواب کے کام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے تو آخرت کے لیے بہترین سامان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا ہے کہ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کر لیں تو آپ اپنی آخرت جو ہے نا سنوار سکتے ہیں۔ لوگ کاموں میں مشغول ہو کر فراغت کو بیکاری بنا لینا یا اس میں سے بھی آخرت کا نفع تلاش کرنا اپنے بس کی بات ہے۔ فارغ اوقات میں سب سے آسان مگر نہایت فائدہ مند عمل زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ کی زبان جو ہے نا وہ تر رہنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو ساری زندگی ہمیں یہی چیزیں بتاتے رہے ہیں، اور ہم اب آج کل جو ہے نا پتہ نہیں کن کن بدعات میں پڑ گئے ہیں اور ان کی سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین بڑا واضح ہے، اگر ہم شرک سے دور رہیں، بدعت سے دور رہیں اور ایک سنت ہے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں۔ سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو ہے نا اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اس کے رہنے سہنے اٹھنے عبادات ہر ایک چیز کا نچوڑ انہوں نے بیان کر دیا ہے، لیکن ہم مسلمان پتہ نہیں کیوں ان کی سنت کے مطابق جو ہے نا نہیں چلتے، ہم انگریزوں والی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسلام اعتدال پسند دین ہے، یہ انسان کی سادگی اور معنی روی کی تعلیم دیتا ہے جو اس کی بہت سی جسمانی قوتوں، مال اور وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا اس عارضی دنیا میں عیش و نشاط اور تن آسانی والی زندگی گزارنا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ نعمتوں سے صرف عیش و عشرت اور آرام حاصل کرنا، پھر ان کا اتنا عادی ہو جانا کہ چھن جائے تو سنبھل نہ سکیں، بڑی نادانی کی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سخت جان بنو پس نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ ضروریات و زندگی کو بڑھاتے چلا جانا، جب وسائل کے ہوتی ہو بھی ان کو محدود رکھنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو۔ تو اس میں بھی واضح ہے کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج یہ چیز میں نہیں کروں گا تو کل کر لوں گا، کل کا کسی کو کیا پتہ ہے کہ کل زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو گزارش ہے کہ آپ اپنے جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اوورآل ہمارے مسلمان جو ہے نا وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور فحاشی اور یہ چیزیں بہت پھیلتی جا رہی ہیں، تو خدا را ان کے اوپر جو ہے نا اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ جب انسان ایک کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس حالت کو رین کہتے ہیں۔ تو جب تک وہ زنگ آلود کو جب آپ تک دین کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک وہ آپ کو کچھ بھی جو ہے نا حاصل نہیں ہوگا۔ ہم نے قرآن نازل کیا جو تمام مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک میں نے بیان کیا، اس کے علاوہ اس کی اور آگے قسطیں چلیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے، میرا فائدہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام بیان کر رہا ہوں، اور آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی بدعات کو دور سے بھی نہیں گئی ہیں، وہ تو بس اللہ کی توحید اور بالکل جو حکم جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچ پھر اپناتے تھے، اور انہوں نے بالکل ہمارے لیے ہر شعبے کی بارے میں بیان کر دیا، تو ان کے مطابق چلیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور پچھلے پروگرام جو ہیں گناہ کبیرہ صغیرہ ان کو بھی دوبارہ سنیں، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ جو محنت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے لیے، کہ ہم اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جائے۔ میرے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔